دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پرفتن دور میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہے، ایک طرف اعمال کے معاملے میں تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف عقیدے کے حوالے سے لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، کل تک مفکرین کہتے تھے کہ ہمارے دروازے پر گناہ دستک دے رہے ہیں، آج اگر یہ بات کہی جائے تو مجھے اچھی نہیں یا سچ نہیں لگتی کہ دروازے پر گناہ دستک دے رہے ہیں۔ اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں، گھروں کے اندر صرف دہلیز کے قریب تک نہیں، گھروں کے اندر صرف ڈائننگ ہال تک نہیں، بلکہ اب گناہ ہمارے بستر تک ہیں، گناہ ہمارے گھر کے بعد ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سب سے بڑی کم نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جب تک مسلمان گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا رہا، اس وقت تک اسے گناہ سے روکنا آسان تھا، اس لیے کہ گناہ تھا، گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی تھا، خطا تھی، خطا کے ساتھ احساس بھی تھا۔ جب تک انسان کے اندر گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہوتا ہے، اس کو روکنا آسان ہوتا ہے، اس کو بلانا آسان ہوتا ہے، اس کو توبہ کرانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو لغزش پیغمبرانہ کے ساتھ اتنا احساس تھا، ایک خطا اجتہادی کرتے ہیں لیکن 300 سال تک کے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک گناہ کے ساتھ انسان کے اندر احساس گناہ ہوگا، اس کے پلٹنے کا چانس ہوگا، اس کے پلٹنے کے معاملات ہوں گے، لیکن جب انسان گناہ کو فیشن سمجھ کر کے کرے، جب انسان گناہ کو آرٹ سمجھ کر کے کرے، جب انسان گناہ کو جو ہے ہنر سمجھ کر کے کرے، پھر اس قوم کو گناہوں سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسا احساس رکھتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ربانی کیا تھی۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حنظلہ کی خبر لیجئے، حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں اس وقت تک دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، جب تک آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں دل مولا سے لگا ہوا ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کی محفل سے چلا جاتا ہوں تو حال یہ ہوتا ہے وہ کیف نہیں رہ جاتا، وہ سرور نہیں رہ جاتا، وہ کیفیت نہیں رہ
جاتی. میں سوچتا ہوں یہاں آ کر کے جو رنگ ہوتا ہے جانے کے بعد وہ پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے, وہ ہلکا کیوں ہو جاتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا حنظلہ تو منافق نہیں ہو سکتا, البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تم میری محفل میں آتے ہو جو رنگ یہاں ہوتا ہے اگر وہی رنگ گھر جانے کے بعد بھی موجود رہے گا تب تو تم فرشتوں سے گفتگو کر لو گے, تب تو تم فرشتوں سے بات چیت کر لو گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ کون سا جذبہ تھا جس نے صحابی رسول کو یہ کہنے پہ مجبور کیا یا رسول اللہ حنظلہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر اب خشیت ربانی کی بجائے اللہ کے خوف کی بجائے کبھی دشمن کا خوف آ گیا ہے, کبھی غربت کا خوف آ گیا ہے, کبھی گناہوں کی محبت آ گئی ہے. گناہ کیا ہے؟ میرا اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, اپنے محبوب کی زبانی اعلان کرواتا ہے, میرے جو بندے مجھ سے ڈر کر کے نیکی کرتے ہیں میں ان کو ایسی برکت دیتا ہوں وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی, اور جو گناہ کرتے ہیں ان پر ایسی لعنت کرتا ہوں کہ وہ لعنت ان کی 7 پشتوں تک جو ہے وہ موجود رہتی ہے. ان کی 7 پشتیں اس کا شکار ہوتی ہے. آج میں ہر باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سردی گرمی اور بارش ان موسموں کی پرواہ کیے بغیر جو تم رات و دن ایک کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا کر کے کما رہے ہو, کیوں؟ میری اولاد سکون سے رہے, میری اولاد اطمینان سے رہے. میں نے جو تکلیف اٹھائی میری اولاد وہ تکلیف نہ اٹھائے. نادان, سرمایہ اکٹھا کر کے تو اپنی اولاد کو سکون نہیں دے سکتا, اس لیے کہ سرمایہ کے ذریعے سے نرم گدے تو خریدے جا سکتے ہیں, سرمایہ کے ذریعے سے سکون کی دولت خریدی نہیں جا سکتی. سرمایہ کے ذریعے سے قیمتی کپڑے تو خریدے جا سکتے ہیں, سرمایہ کے ذریعے سے دل کا قرار خریدا نہیں جا سکتا. سرمایہ کے ذریعے سے اونچی عمارتیں تو بنائی جا سکتی ہے, لیکن سرمایہ کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ان اونچی عمارتوں پہ نہیں کروایا جا سکتا. اگر تمہیں اپنی اولاد سے پیار ہے, اگر تمہیں اپنی نسلوں سے پیار ہے, اگر تمہیں اپنے آپ سے پیار ہے, میرے اللہ کا یہ فرمان دل کے کانوں سے سنو تو صحیح کہ اگر تم نیکی کرو گے اللہ وہ برکت دے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور اللہ کی دی ہوئی برکت جب کسی کو مل جاتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, اس کی برکتیں ہمیشہ موجود رہنے والی ہے. اور جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں, وہ لعنت 7 پشتوں تک ہوتی ہے, اس کے اثرات 7 پشتوں تک ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم گناہ پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں, اور گناہ کے سدے باپ کے لیے قوم کو گناہ سے بچانے کے لیے, گناہوں کے حوالے سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آج ہمارے پاس نسخہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, سائنسدانوں نے بہت ساری دوائیں تجویز کر دی گناہ جو ہے وہ بیماریوں کے حوالے سے, لیکن آج تک کے کسی ڈاکٹر نے, کسی سائنسدان نے کبھی گناہ کا علاج پیش نہیں کیا. لیکن میرے اللہ کی عظمتوں پر قربان جائیں, میرے کریم نے گناہ سے بچنے کا وہ عظیم طریقہ عطا فرمایا, اپنے کلام کے اندر ہمیں وہ ضابطۂ حیات عطا کیا. اگر انسان اس کو اپنے سینے میں بسا لے, دل و دماغ میں بسا لے, گناہوں سے رشتہ ٹوٹتا چلا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا
کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ گھر بناتے ہیں، جھوپڑے میں بھی گھر بن جاتا ہے، لیکن تاج محل بنانا، یہ گھر بنانے کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، دکانوں مکان کے خیال میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز کو نماز پڑھنے کا حق کہتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ جب تو عبادت کر تو اس شان کے ساتھ کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی، یہ تو کیفیت ہونی ہی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا حق ہے۔ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں دکانوں مکان کے تصور میں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن اس نماز کا حال کیا ہے اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا۔ البتہ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے، میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر فویل للمصلین الذین اس لیے کہ آپ خطاب کرتے تھے اور آپ کا خطاب سننے کے لیے ظاہری طور پر 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں، اور جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس زمانے کے ایک عامل تھے، انہوں نے عمل کیا جنات کا، تو ایک جنات نے کہا کہ فلاں فلاں وقت ہمیں نہ بلانا، ہم آئیں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس وقت تو غوث الاعظم دستگیر کا خطاب ہوتا ہے، ہم ان کا بیان سننے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ان کا خطاب سننے جاتے ہو؟ کہا انسانوں سے زیادہ تو ہماری تعداد رہتی ہے، اور جب میرے غوث خطاب کرتے تھے تو خطبہ شروع یوں کرتے تھے، پہلی مرتبہ بلند آواز سے کہتے الحمدللہ، اور پھر چپ ہو جاتے، پھر دوسری بار الحمدللہ کہہ کر خطبہ پڑھتے۔ تو یہ اشارہ یوں ہوتا کہ جب پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتے تو روئے زمین پر جتنے اولیاء موجود ہوتے، جو جہاں رہتا وہیں پر اٹینشن ہو جاتا کہ اب غوث الاعظم نے خطاب شروع کر دیا ہے۔ خطاب بغداد میں ہوتا، ہر ولی اپنے اپنے شہر میں سن رہا ہوتا، اپنے اپنے گاؤں میں سن رہا ہوتا، اپنے اپنے گھر میں سن رہا ہوتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کی بات ہی جدا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ مجھے عنوان ہی جو دیا گیا ہے، مجھے اپنے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میرے غوث نے ایک مرتبہ خطاب میں ارشاد فرمایا، او زندیقو کہ تم لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو گناہوں سے بچتے ہو، تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتے۔ کسی نے کہا یا غوث الثقلین، آپ نے لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنے والوں کو زندیق کہا، اور تنہائی میں جو گناہ سے نہیں بچتے اور لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں آپ انہیں زندیق کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بتاؤ لوگوں کے سامنے انسان گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ کہا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا نادان، اگر تیرے جیسا انسان تجھے
دیکھے تو تو گناہ نہیں کرتا، اور اللہ تنہائی میں تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا تجھے خیال نہیں۔ تو جو انسانوں سے ڈر کر گناہ سے رک جائے اور اللہ سے ڈر کر نہ رکے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کی بات کرنے والوں، غوث الاعظم دستگیر جنہیں زندیق کہہ کر کے پکارے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ اکبر ہم اسی نحوست کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اسی بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آج کا نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے گندی تصویریں بستر پر لیٹ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹیاں انٹرنیٹ پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ اور چیٹنگ کر رہی ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم غار میں جا کر کے نیکی کرو گے اللہ اس نیکی کی برکت سے زمانے میں تمہیں معزز کر دے گا، اور اگر تم غار میں جا کر کے گناہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے معاویہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے تم سے نفرت کرے، اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب کہیں جا کر کے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج ہم کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ میرے خواجہ کہتے ہیں اونٹوں کو بیٹھنے کے لیے تو اونٹ بیٹھے ہی رہتے ہیں، آج اپنا بیٹا اپنی فرما برداری نہیں کرتا، یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ بیوی پر شوہر کو اعتماد نہیں، شوہر کا بیوی پر اعتماد نہیں، اس طریقے سے گھر گھر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گناہ کی تباہ کاریاں آج پوری امت کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر لباس ہم نے سفید پہن لیا تو کیا، داڑیاں لمبی کر لی تو کیا؟ آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف یہ داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، رب کے یہاں صرف یہ ٹوپیاں نہیں دیکھی جائے گی۔ میرے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے چہرے بھی نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو یہاں ہے۔ آپ مجھے بتائیں مولا جس پر توجہ نہیں فرماتا ہم تو اسے سنوار رہے ہیں، چہرے کو سنوار رہے ہیں، لباس کو سنوار رہے ہیں، کیا ہم نے دل کو بھی سنوارا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہیں، غوث پاک انہیں زندیق کہتے ہیں۔ آج ہم سب اپنی اپنی راتوں کو دیکھیں، اپنی اپنی راتوں کا تصور کریں، کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا مس یوز نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو عیاشیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے۔ میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں حاجی صاحب پوری دنیا کہہ کر کے پکار رہی ہے، لیکن حاجی صاحب کہلانے والے کا حال یہ ہے بیٹے کو بازو میں بٹھا کر، بہو کو بازو میں بٹھا کر، بیٹی کو بازو میں بٹھا کر ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر اس پر روک لگائی جائے تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر تم یہ کہتے ہو مولوی تو 1450 سال پرانی بات کرتا ہے، ہاں ہاں یہ وہی 1450 سال پرانی بات ہے جسے تم پرانی سمجھتے ہو، یہ پرانی نہیں ہے، یہ ایمان کو نیا کرنے والی ہے۔ جب تک کہ تم اس پر قائم تھے تم
تمہاری بیٹی نے کبھی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ بھاگی، تمہاری بیٹی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو کنیز فاطمہ ہے۔ تم نے 1400 سال کا جب وہ دامن چھوڑ دیا، آج بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، آج بچیاں اپنا ہاتھ غیر کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ پوچھو ان بیٹیوں سے، بعض بیٹیاں تو یہ کہتی ہے غربت کی وجہ سے جا رہی ہوں، اس لیے کہ اس پیٹ کی آگ کو میں کب تک برداشت کرتی رہوں گی۔ جب بچیاں پیٹ کی آگ پہ مجبور ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا تو سیریل انہیں پتہ بتاتے ہیں کب تک بھوک برداشت کرتی رہے گی۔ اگر تیرے شوہر کو چند لڑکیوں سے تعلق جوڑنے کا حق دے دیا دنیا نے، تو بھی تو عورت ہے، تجھے بھی 4-5 مردوں کے ساتھ یا جتنے مردوں تیری ضرورت کو پورا کرے ان سے تو بھی تو تعلق قائم کر سکتی ہے۔ یہ کس نے ذہن دیا؟ یہ سیریلوں نے ذہن دیا۔ جب بیٹی چلی جاتی ہے، جب بیوی کسی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، تب شوہر کو یاد آتا ہے آج کیا ہو گیا، تب باپ کو یاد آتا ہے آج کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر وہ 1450 سالہ تاریخ نہ ہوتی، وہ یادگاریں نہ ہوتی تو جو بچے ہیں وہ بھی نہ بچتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایمان ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر سیدہ فاطمہ چاہتی تو روزانہ ان کے لیے جنت سے نئے جوڑے آتے۔ جو ممتاز، اللہ اکبر، جو ممتاز محل کو میسر نہ تھا، جو بڑے بڑے تاجداروں کی بیویوں کو میسر نہ تھا، وہ سیدہ کو میسر ہو جاتا۔ لیکن کیوں ایسا کیا؟ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، اور کپڑوں کا حال یہ ہے جو دوپٹہ پہن رہی ہے اس میں بھی 17 پیون ہے۔ ایک مرتبہ کی تاریخ تو یہاں تک آتی ہے، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا سیدہ نے سر پہ دوپٹہ ڈالا تو وہ 17 پیون والا دوپٹہ بھی اتنا پھٹ چکا تھا کہ اللہ اکبر، وہاں سے مولا کائنات کو پھٹے ہوئے دوپٹے کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ کی آستین نظر آئی تو مولا کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، سید السادات نے، اللہ اکبر، ولیوں کے ولی نے، قطبوں کے قطب نے، اللہ اکبر، تمام سیدوں کے باپ نے کہا وہ علی جس کے نام سے آج بھی خیبر کی دیواریں کانپ جاتی ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات۔ اس مومنوں کے مولا نے کہا فاطمہ دوپٹہ اتنا پھٹ چکا کہ تیری آستین نظر آتی ہے، فاطمہ ایک دوپٹہ رسول اللہ سے مانگ کر تو لے آؤ تاکہ تم دوپٹہ اوڑھ سکو۔ غیرت مند رسول کی غیرت مند بیٹی کا جواب، صابر رسول کی صابرہ بیٹی کا جواب، علی جاؤ، میں اس کی ہمت نہیں کرتی، آپ جائیں تو والد صاحب سے کہہ دینا، ابا جان سے کہہ دینا، میں اس کی جرت نہیں کرتی۔ مولا کائنات میرے رسول کے گھر گئے، خدا کی قسم رسول کا در بھی کیا در ہے جس کا سوالی علی مرتضیٰ ہے، مولا کائنات ہے، وہاں گئے اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ میرے رسول نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ علی مرتضیٰ کہتے آقا یوں ہی آ گیا۔ کہا علی تیرے چہرے کا خط و خال بتاتا ہے کوئی سوال لے کر کے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوال تو ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہو نا علی۔ مولا کائنات کہتے ہیں آقا آپ کی لگتے جگر کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب پیون لگانے کے لیے گھر کے اندر کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ مولا کائنات اللہ اکبر جب یہ جملے مکمل کر چکے آقا نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک دوپٹہ آپ اپنی لگتے جگر کو دے دے تو کرم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ہے تو صحیح لیکن غنیمت کا مال
ہے علی ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ میری ملکیت میں اونٹ کا ایک چمڑا ہے، یہ چمڑا لے جانا اور فاطمہ سے کہنا اگر پیون لگانے کے لیے دوپٹے میں کپڑا نہیں ہے تو اسی کا پیون لگا لے یا اس کو اوڑھ لے۔ مولا وہ دوپٹے کا وہ چمڑے کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے یہ دیا ہے کہ میری ملکیت میں اس وقت یہی ہے، اور جو ہے اسی کو اوڑھ لو یا اسی کو پیون لگا لو دوپٹے میں۔ سیدہ نے اس کو سر پہ رکھا، ادھر سر پہ رکھا۔ مصطفیٰ کریم گھر میں تشریف لائے، جیسے گھر کے اندر آتے ہیں آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرکار کو روتا دیکھ کر مولا علی روئے، مولا علی کو دیکھ کر سیدہ روئی۔ آقائے کریم اپنی بیٹی کے آنسو پوچھ کر کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ دنیا داروں کے لیے دنیا کا مال و منال ہے، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آخری شان سے زندگی تھی تاکہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام دیا جا سکے جس کا بابا جنت کا مالک ہے اس کی بیٹی اونٹ کا چمڑا توڑ کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں اگر تم پہ غربت آ جائے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نکل نہ جانا، فاطمہ کی غربت کو یاد کر لینا تاکہ تمہارے پیروں میں زنجیر پڑ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کو یہ کہہ کر کے، سادات کو یہ کہہ کر کے، خطبہ کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کرنے والوں، یہ تو 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا آج ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے، رات میں 1.5 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکیوں سے فون پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکیوں نوجوانوں کی فکر یہ بنی، مسکرانے کی بات نہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ جو قوم کل تک کے قوم کی بچیوں کی حفاظت کے لیے جان دیتی تھی، آج اس قوم کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو پٹا رہے ہیں۔ لگا لو تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے، تم بھی محفوظ ہو جائے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کالج کے زینے پر کوئی مسلم یا غیر مسلم نوجوان تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو اس وقت تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے،
جو بیٹا اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ آپ کے ساتھ کب تک وفاداری کرے گا؟ 9 مہینے تک جس ماں نے پیٹ میں رکھا یہ ظالم اس ماں کا وفادار نہیں ہے۔ تم کیا ہو؟ تم سے زیادہ کوئی خوبصورت ملے گی تمہیں چھوڑ دے گا۔ آج تو نوجوان لڑکوں کا حال بالکل بھوروں کی طرح ہے، جیسے بھورا گلشن میں گلاب کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے، تر گلاب پہ بیٹھتا ہے، اس کا رس چوس لیتا ہے، بیچارہ گل سمجھتا ہے کتنا پیار ہے اس کو مجھ سے، لیکن اسے تو گل سے پیار نہیں، گل کے رس سے پیار ہے۔ جب اس کا رس چوس لیتا ہے کبھی اس گل کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ آج کے ہوا پرست نفس پرست مردوں کا حال یہی ہے کہ اللہ اکبر وہ عورتوں کی عصمت لے لیتے ہیں، ان کا شباب لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ادھر رخ بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں کان کھول کر کے سن لو، اگر تم پر غربت آ جائے، آج غربت اتنی نہیں ہے جتنی ماں عائشہ صدیقہ نے اٹھائی، یقیناً وہ اختیاری تھی۔ سیدہ عائشہ کے گھر میں کبھی چولہا 1 مہینے تک نہ جلا۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، اماں عائشہ جب تمہارے یہاں مہینے بھر چولہا نہیں جلتا تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا؟ اماں عائشہ کہتی 2 کالی چیزوں پہ ہم گزارا کرتے ہیں، ایک تو پانی ہے، دوسرا کھجور ہے، اسی پر گزارا ہوتا ہے۔ اور ایک بات مجھے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کی یاد آتی ہے، میری قوم کی بیٹیوں کو بس پیغام مل جائے اور تمہیں بھی مل جائے۔ آج تجوریوں سے جو ہے وہ تجوریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، ہر غریب سے غریب آدمی کم سے کم 1 مرتبہ پیٹ بھر کر تو کھانا کھا رہا ہے، اور اتنا کافی ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ یاد رکھنا کھانا نہ ملے عیب نہیں ہے، لیکن آبرو چلی جائے یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ زیور گم جائے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، عصمت چلی جائے پھر کبھی لوٹ کر کے نہیں آ سکتی۔ یاد رکھے میرے رسول نے ایک مسلم بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر قربان جائیں، ایک مرتبہ ہوا یوں، آقا ایک طویل سفر پہ تشریف لے گئے تھے، میرے رسول سفر سے آئے، کسی نے عرض کیا کرم نواز آقا، بندہ پرور آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آقا ہمیں پتا چلا آپ سفر پر گئے اور آپ کی نازوں کی پالی بیٹی، آپ کی نازنین بیٹی سیدہ فاطمہ علیل ہو گئی۔ میرے سرکار نے سارے کام چھوڑ دیے، بیٹی کی علالت کی خبر سنی، بیٹی کی بیماری کی خبر سنی۔ آقا سیدہ کے دروازے پر ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ادھر سے میرے آقا نے کہا بیٹی تمہارا بابا محمد تم سے ملنے آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی ابا جان آپ اکیلے ہیں یا کسی اور کو بھی ساتھ لائے ہیں؟ میرے آقا نے کہا کوئی اور بھی ہے۔ عرض کی آقا آپ اندر تشریف لائیں، آپ کے ساتھی کو آنے کی اجازت نہیں۔ قربان جائیں اللہ اکبر، کیا رسول کی بیٹی ہے! اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں دی ہے، وہ تینوں بیٹیاں بھی سراخوں پر ہے، اہل بیت ہے، ان کی جوتیوں کی دھول ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان بیٹیوں میں بھی اللہ نے فاطمہ کو جو غیرت دی تھی وہ غیرت صرف فاطمہ کی شان تھی۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 میں اسماعیل حقی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، غیرت فاطمہ کو دیکھ کر میرے اللہ نے ملک الموت سے کہا تھا او موت کے فرشتے فاطمہ کی روح تو نہیں نکالے گا، اپنے حجرے میں غیرت کی وجہ سے وہ تجھے برداشت نہیں کرے گی۔ سن لے فاطمہ کی روح اس کا اللہ قبض کرے گا۔ یہ شہزادی رسول کی شان ہے۔ کہتی بابا آپ آئیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ آقا اندر گئے تو ایک چٹائی پر، ٹوٹی چٹائی پر سیدہ لیٹی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ عرض کرتی بابا آپ کے ساتھی کو آنے سے روکا برا نہ جانے، اس لیے کہ میرے پاس آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے،
آپ میرے ابا ہیں، آپ کے سامنے پیر کھول سکتی ہوں، کسی اور کے سامنے تو نہیں نا۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ جب اس رسول رحمت نے اپنا ہاتھ بیٹی کی پیشانی پہ رکھا اور یوں جملے ترتیب پائے، فاطمہ میری بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی، صبر کا پیمانہ ابا کو دیکھ کر لبریز ہوا اور آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ کہتی ہے بابا، جب مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہے تو سنا ہے ایک سے ایک غذائیں، ایک سے ایک دوائیں انہیں ملتی ہے۔ آقا، غذا تو دور کی بات، 1 مہینے سے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، 3 دن سے اناج کی صورت نہیں دیکھی اور دوا بھی نہیں بابا۔ ایک طرف تو بیماری نے کمر توڑ دیا، دوسری طرف فاقے نے میری کمر توڑ دیا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اس لیے کہ آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو صبر کا پیمانہ مل جائے، صبر کا طرز مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بیٹیاں بھی بے باک ہوئی اور اس میں سیریل نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ اور بھائی کی بے جا محبت نے بیٹیوں کو بگاڑا۔ میں پوچھتا ہوں بیٹی کے لیے موبائل کی اس دور میں ضرورت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو ہم پیار دے رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں آپ نے تلوار دے دی خودکشی کرنے کے لیے۔ بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ جن عورتوں کے لیے قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی جن کی پاکیزگی کے لیے، ان کو بھی کہا اے نبی کی بیویوں، مومنوں کی ماؤں، جب کوئی تم سے مانگے کوئی چیز تو پردے کے پیچھے سے دو، اور جب ان سے بات کرو تو کرخ اور سخت لہجے میں کرو، اس لیے کہ اگر عورت نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو اس کے فتنے میں کوئی مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو فون کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، طویل طویل گفتگو، گھر میں فون آتا ہے تو بچیاں اٹھاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسلام اس محتاط مذہب کا نام ہے، صحیح حدیثیں اٹھا کر کے پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے مت دو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ۔ کیا حکمت تھی؟ سورہ یوسف قرآن کی ہی تو سورت ہے، اللہ ہی کا تو کلام ہے، لیکن تفسیر سورہ یوسف سے میرے رسول نے بیٹیوں کو روک دیا۔ حکمت یہ تھی، اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے، ایک عورت کے پیار کا ذکر آ گیا ہے، عورتوں کے انگلیاں کاٹنے اور ان کے مکر کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کسی پاکیزہ عورت کی داستان محبت کسی تفسیر میں آ جائے، نبی اس تفسیر سے روک دیتے ہیں۔ تو جس زانیہ ہیروئن اور زانی ہیرو کی وہ سیریلیں، وہ تصویریں، وہ فلمیں ٹی وی میں دکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ دکھانے کی اجازت کس نے دے دی؟ اتنا محتاط مذہب کے ماننے والے اتنے غیر محتاط ہو گئے۔ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، نتیجہ یہی نکلے گا جو تم دیکھ رہے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو، بیٹی کو کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یاد رکھو، پہلے تو بیٹیوں سے موبائل لے لو، یہ ظلم نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ اس لیے کہ کوئی بچہ اگر زہر کو غذا سمجھ کر کے کھا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ چھین لینا یہ ظلم نہیں ہے، محبت ہے۔ یہ تم نے زہر دیا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں، اسے چھینو اور سب سے پہلے گھر کے اندر کی سیریلوں پر پابندی لگاؤ۔ جانتے ہیں آپ، جو سیریل کے بہت مین رول ہے جو ہے جس کا نام ایکتا کپور ہے، اس خاتون نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا ہم نے سیریل ہندوستان میں اس لیے شروع کیے کہ جیسے مرد کئی عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہندوستان کی عورتیں بھی کئی مردوں سے لطف اندوز ہو سکے اور اپنی زندگی شان سے گزار سکے، جس کا مقصد یہ ہو۔ ہم نے گھر گھر سیریلوں کو عام کر دیا۔ مٹا دو سیریلوں کی داستان، اور پھر اگر کچھ سننا سنانا ہے
تو سیدہ فاطمہ کی تاریخ کو شروع کر دو، اما عائشہ کی زندگی کو شروع کر دو، سیدہ ام سلمہ کی زندگی کو شروع کر دو، سیدہ زینب کی زندگی کو شروع کر دو۔ زینب اس عورت کا نام ہے، کوفہ کے دربار میں جب کوئی مرد اہل بیت کا خطبہ دینے کے قابل نہ رہا تو زینب نے چہرے پہ بال ڈالے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عفیف اس محفل میں موجود تھے، نابینا ہو گئے تھے، پوچھتے ہیں علی کہاں آ گئے، علی کہاں آ گئے، علی کہاں آ گئے؟ لوگوں نے کہا یہ علی نہیں، علی کی بیٹی بنت علی ہے۔ کہا اس کا لہجہ تو علی کی طرح ہے، اس کی آواز تو علی کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن عفیف نے قریب آ کر کہا بیٹی زینب تیری آواز یوں تو نہیں جیسا کہ تو نکال رہی ہے۔ زینب نے کہا چچا مجھے افسوس ہے میرے گھر کا کوئی مرد آج خطبہ دینے والا نہیں، مجھے مجبوراً مردوں میں خطبہ دینا ہے۔ میں نے اپنی آواز پر علی کے لہجے کو غالب کر کے پردے میں کر لیا ہے تاکہ مرد میری آواز کو سن نہ سکے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ سیریل ان کی ضرورت ہے، سیریل ان کی ضرورت ہے۔ جس قوم میں زینب نہیں ہے، جس قوم میں فاطمہ نہیں ہے، انہیں تو ہماری چوکھٹ پہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں زینب و فاطمہ، رابعہ و عائشہ جیسی عورتیں موجود ہیں۔ ہمیں کسی کی تہذیب کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کے تمدن کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کے کلچر کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بیٹیوں سے پیار کا طریقہ میرے نبی نے دیا ہے۔ یہ تو بیٹیوں کو جلا رہے تھے، یہ تو بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے۔ رسم ستی کا سہارا لے کر بیواؤں کو چتا پہ کس نے جلایا تھا؟ اسی ہندوستان نے جلایا تھا۔ ارے بیوہ کو سہاگن اس زمانے میں خدیجہ کی شکل میں اگر کوئی بنانے والا تھا وہ آمنہ کا لال تھا۔ صرف شکن ہی نہیں بنایا بلکہ تمام مومنین کی ماں بنا دیا، وہ مرتبہ عطا کیا۔ ہمیں سیریل کی ضرورت ہے، ہم سیریل سے تہذیب سیکھیں گے، ہمیں ایسی ملعون اور لعنتی تہذیب کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو سیریل سے بچاؤ، موبائل سے بچاؤ، انٹرنیٹ سے بچاؤ۔ اور اپنی قوم کے جوانوں سے بھی بات کہوں گا، کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی رہنے دو، اس نے اجازت مجھ سے مانگی، میں بات کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ کو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کے عرض کروں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پھر میرے رسول نے گفتگو شروع کی، وہ لہجہ جس کا مشتاق میرا اللہ بھی ہے۔ داؤد جب کلام کرتے ہیں تو جنگل کے درندے چرندے پرندے مشتاق ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا کلام وہ کلام ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور اس کا مشتاق خود خدا بھی ہے۔ اسی لیے تو جگہ جگہ کہتا ہے قل قل قل۔ اللہ کلام تیرا یہ قل کیوں کہتا ہے؟ حبیب تم کہہ دو، حبیب تم کہہ دو، اس لیے کہ پیارے تیری آواز سے اتنا پیار ہے، تیری زبان سے اتنا پیار ہے، اپنا کلام بھی تیری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ اسی کو برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن کہتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, وہ خدا بھاتی گفتگو, وہ دل کو لبھاتی گفتگو. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. میرے رسول نے اس جوان سے کہا, اے جوان کیا تو اس بات کو پتا ہے؟ اب توجہ سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں. گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں, مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے. مجھے معلوم ہے آپ دیر سے بیٹھے, لیکن آپ خطبہ کو سنتے رہتے. میں کوئی خطیب نہیں, قادری در کا فقیر ہوں. کچھ بے جوڑ جملے لے کر آیا ہوں کہ کاش کسی کے دل میں اتر جائے, میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. کوئی اٹھ کر نہ جائیں, اس لیے کہ موسم بھی اب اٹھ کر جانے کا تو نہیں ہے. بیٹھ جائیں, یہ بیٹھنا ہی انشاءاللہ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا, اس دن کھڑے رہنے سے بچا لے گا. آقا نے فرمایا, اے جوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں کہا کہ تو جس سے زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو, لیکن جو حدیث ہے اشارت النس ہے اس کی, کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یعنی اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو کسی کی بیوی, بہن یا بیٹی, تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن, بیٹی یا بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بیوی, بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرے. آقا نے کہا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی بیوی, بہن, بیٹی تو ہوگی, لیکن اشارہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. اگر تو نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. اور حدیث مبارکہ کا دوسرے مقام پر یہ فرمان موجود ہے. آقا فرماتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی, اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنی بہن کیوں نہیں یاد آتی؟ کسی کی بیٹی کی عصمت تار تار کرنے سے پہلے ہمیں اپنی بیٹیاں کیوں یاد؟ اور یہ وہ لعنت ہے, مولائے کائنات کا فرمان ہے, زنا وہ قرض ہے, ہر قرض انسان لینے والا اپنی مرضی سے چکاتا ہے, لیکن زنا وہ قرض ہے جو زانی کی مرضی سے نہیں چکایا جاتا, ادھر لیا ادھر دینا. اس لیے زنا بدترین جرم ہے. یہاں پر ہمارے پڑوسی ملک کی ایک داستان عرض کروں گا نام لیے بغیر. ایک بہت بڑے مفکر نے حسن کی تباہ کاریوں پر ایک کتاب لکھی, چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا, ہمارا پڑوسی ملک جو مذہب کے نام پر وجود میں آیا, کم نصیبی گناہوں کی بھرمار ہے. میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات یوں کہتا ہوں, وہ مفکر لکھتے ہیں میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنیں, اور یہ پسند کی شادی, پسند کی شادی, پسند کی شادی, خدا کے لیے اس پہ کنٹرول کریں. یہ کیا پسند کی شادی؟ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ بعد میں شکوک و شبہات میں تبدیل ہو کر کے جو ہے معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے. اور شادی کے بعد جو محبت اللہ پیدا کرتا ہے نا, وہ اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو لے کر تاج محل وجود میں آتا ہے. یہ تاج محل کیا ہے؟ شادی کے بعد جو اللہ نے محبت پیدا کی تھی وہی تو نشانی ہے. شادی کے بعد محبت یوں ہوتی ہے, شان سے ہوتی ہے. پھر سمرقند اور بخارا وجود میں آتے ہیں,
پھر آہو خانے بنتے ہیں. شادی کے بعد کی محبت کی شان یہ ہے. اس لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر صرف سفید چمڑی دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ طے کرنا کہ ماں راضی ہو تو ہو، ناراض ہو تو کوئی بات نہیں. سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر خدا نہیں ملتا. تم خوشیوں کی بات کرتے ہو. جس شادی میں ماں باپ راضی نہیں، وہ شادی میں کبھی خوشیاں پائیدار نہیں ہو سکتی، وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہو سکتے، کبھی سکون اطمینان کی زندگی نہیں گزر سکتی. کیا سمجھتے ہو تم؟ بات ماں باپ کی خوشی کی آئی تو ایک بات عرض کروں. ماں باپ وہ ہیں جب تک نگاہ کے سامنے شاید ان کی اہمیت نہ ہو. اے انسان، جب تجھے کوئی محبت میں دھوکہ دینا، اس وقت تو تجھے ماں کا پیار یاد آئے گا. کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا. ماں وہ ہے جس کی محبت بے لوث ہے، اس کی محبت بے لوث. باپ کی محبت بے لوث. انٹرنیٹ پر اور فون پر دوسروں کو منانے والوں، جتنا ان کو منایا کبھی اتنا اپنی ماں کو بھی منایا؟ جتنی محنت کر کے ان کے لیے تحفے فراہم کیے، اتنے تحفے کبھی اپنی ماں کے لیے بھی کیے؟ خدا کی قسم ایک بات بڑی پیاری یاد آتی، پھر اپنی گفتگو کی طرف چلو اور گفتگو ختم ہی کر دیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. انہیں دنیا سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتی ہے. بایزید ماں کے پیٹ سے ولی تھے، لیکن ولایت کی کئی منزلیں ہیں. بعض لوگوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ 28 منزلیں ہیں، لیکن صحیح اللہ جانے یا طے کرنے والے اولیاء جانے. تو ولایت میں ایک منزل ہے مقام حضوری. یہ ولایت میں صوفیہ بیان کرتے ہیں مقام حضوری. یہ مقام حضوری وہ مقام ہے کہ جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے اللہ اور اس کے رسول کا ہر لمحہ مشاہدہ کرتا ہے. ہر لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ یار ہوتا ہے. بایزید کو وہی مقام چاہیے تھا. سارے مقامات مل گئے تھے، لیکن انہیں کون سا مقام چاہیے تھا؟ مقام حضوری. ہر وقت یار کا جلوہ دیکھے، لیکن محنت کر رہے ہیں، منزل پر پہنچتے نہیں. ایک دن ماں سے کہتے، اماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، اجازت دے دیجئے کہ میں جنگلوں میں جا کے عبادت کروں تاکہ جو مقام چاہتا ہوں مل جائے. ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے جا، وہ عبادت کر، خوب کر، جا. ماں نے اجازت دی. صوفیہ فرماتے 40 سال تک سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل، بیابان اور غاروں میں عبادت کرتے رہے. بال 40 سال تک کے نہ کٹائے، ہوش ہی نہیں، عبادت عبادت عبادت. بال اتنے بڑھ گئے، داڑھی خط نہیں بنوایا، داڑھی بکھر گئی. جو جبہ پہنا تھا اس کے چتڑے اڑ گئے. پتیاں کھا کر کے سحری کرتے، پانی سے افطار کرتے، پانی سے سحری کرتے تو پتیوں سے افطار کرتے. گردن سبزے کی بنیاد پہ ہری ہری ہو گئی، ادھر غار سے ادھر، اس جنگل سے اس جنگل. ایک دن ایک جنگل کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے کہ چلتے چلتے لاشعوری میں بستی نظر آئی. بستی پہ نظر پڑی تو کچھ یاد سا آ گیا، ماضی یاد آ گیا. بستی دیکھی تو دل نے کہا بایزید یہ تو تیری اپنی ولادت گاہ، پیدائش گاہ، تیرا وطن بستام آ گیا. جب بستام اپنی بستی آئی تو ماں بھی یاد آ گئی. دل میں خیال آیا بایزید 40 سال سے ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، ماں ہے یا انتقال کر گئی؟ تو سوچا چلو اب آئی گئے بھولے بھٹکے، گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں ہو تو زیارت کر لیں گے، نہ ہو تو قبر کی زیارت کریں گے. گئے تو گھر صحیح سلامت تھا. گھر دیکھ کر اطمینان ہوا، ماں زندہ اور حیات ہے. سوچا ماں کو جگاؤں. دل میں خیال آیا بایزید ماں کو جگانا بے ادبی ہے، سونے دو، جب اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے. سردی کی طویل رات تھی، چوکھٹ پر بیٹھ گئے. اچانک دل میں خیال آیا بایزید 40 سال کے بعد آیا، جوان سے تو بوڑھا ہو گیا، تیری ماں تو عمر رسیدہ ہو گئی ہوگی. اگر ماں نے تجھے نہیں پہچانا
تو تو کیا دلیل دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا پیش کرے گا؟ ایسے میں اسی ششو پنج میں اچانک برتنوں کے کھنکنے کی آواز آئی اور پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، پرانے انداز میں دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، دستک دینا شروع کیا۔ اندر سے آواز آئی، میرے بیٹے بایزید تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ارے میں تو یہ سوچتا تھا 40 سال ہو گئے، ماں بڑھاپے کی وجہ سے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی؟ میری ماں تو ابھی تک میرے دستک کی آواز کو بھی نہیں بھولی۔ آنکھ میں آنسو تھے، دروازہ کھلا، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ماں نے دیکھا اور دیکھ کر کے دونوں ہاتھ اوپر بڑھا دیے، گالوں کو پکڑ لیا اور کہتی بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، بایزید تو آ گیا؟ کہتے ہاں ماں میں آ گیا۔ اس وقت بایزید بستامی کی ماں کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ ماں دیکھ تو صحیح، داڑھی کے خط بنانے کی فرصت نہیں، بال اتنے بڑھ گئے، جبے کے چتڑے اڑ گئے۔ ماں نے ایک بات کی، بیٹا مل گیا اللہ، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا بیٹا۔ بایزید نے کہا نہیں ماں نہیں ملا۔ بیٹے کتنے سال تک تو نے عبادت کی؟ ماں 40 سال ہو گئے۔ بس ماں کی ممتا تڑپ گئی، بس اسی کے تڑپنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں تڑپتی ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمین سے زمزم نکلتا ہے۔ یہ ماں کی تڑپ ہے، ماں کی تڑپ وہ ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے سنا 40 سال تک عبادت کیا گاروں میں، کبھی درخت کی پتیوں سے سحری کی، پانی پہ افطار کیا، پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، گلا سبزے کی وجہ سے ہرا ہو گیا، لیکن اللہ ملا نہیں، ماں تڑپ گئی۔ اور وہی گال جو ہاتھوں سے پکڑ رکھے تھے، آنکھ میں آنسو لا کر کہتی ہے اللہ دیکھ تو صحیح، میرا بیٹا 40 سال سے تجھے پانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، مولا جو مرتبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے۔ بایزید کہتے ہیں بس یہ جملے نکلنے تھے، پردے اٹھ گئے، خدا کا جلوہ سامنے آ گیا۔ بایزید ماں کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں میں تو دانا نہیں تھا، میں تو دیوانہ تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا معلوم خدا گاروں میں نہیں ملتا، خدا تو ماں کی دعا سے ملا کرتا۔ 40 سال کی عبادت، 40 سال کی عبادت جو مقام پہ نہ پہنچا سکی، 2 جملوں نے ماں کی دعا نے اس منزل پہ پہنچایا۔ پھر بایزید کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی، تصوف کی کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ جملہ موجود ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے میرے اللہ کا جلوہ اوجل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں۔ یہ منزل کب ملی؟ یہ ماں کی دعا سے۔ ماں کی دعا کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ تم انٹرنیٹ پہ شادیاں طے کر کے خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قوم کہاں پہنچ گئی؟ یہ قوم کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو ہمارے پڑوس کے ملک کی ایک داستان عرض کر رہا تھا، اسی پہ گفتگو کا اختتام کر دوں گا، اور اللہ آپ اور ہم سب کو خیر کے ساتھ جانا اور پھر آنا نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ ابھی پھر آنا بھی ہے۔ 1 مارچ کو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع آپ کی اسی دوراجی میں ہے نا، جس میں بڑے عظیم خطیب استاذ گرامی قدر قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب کی بلا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب بھی ہوں گے، اور آپ کے شہر کے علماء سادات بھی ہوں گے۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں آپ کو شریک ہونا ہے۔ اللہ زندگی دے تو حاضر ہوں گے ہم بھی، اور آپ بھی حاضر ہوں گے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہوگا۔ اگر تم اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو، اپنی نگاہوں پہ پردے ڈالو۔
दूसरों की बेटियों को तहफ्फुज दो। इस सिलसिले में हमारे पड़ोस के मुल्क का एक वाक़या एक मुफक्किर यूं लिखता है, छुट्टी के बाद लड़कियां चेहरे पे स्कार्फ डालकर अपने घरों की तरफ हंसती खेलती रवाना होने लगी। रोजाना के मामूल के मुताबिक बच्चियां जब अपने घरों को लौट रही थी, पीछे कुछ मनचले उसी कॉलेज में पढ़ने वाले बाइक पर उन लड़कियों के साथ दिल लगी करने लगे। कुछ लड़कियों ने जवाब दिया, कुछ सर नीचा करके आगे बढ़ी। उन लड़कियों को जहां से बस मिलनी थी, वो लड़कियां जो है वो वहां स्टॉप पे खड़ी हुई। लड़कों ने देखा कि आज बस इतनी खचाखच भर के आई थी कि उसमें चढ़ने वालों की गुंजाइश न थी। लेकिन बच्चियों को घर जाने की, स्कूल की, कॉलेज की बच्चियों को हर एक को घर जाने की जल्दी होती है। उन्होंने उसी बस में पैर जमाने शुरू किए। लड़कों ने सोचा कि मौका अच्छा है, फायदा उठा लिया जाए। इन्होंने बाइक वहीं नुक्कड़ पे लगाई और लड़कियों के पीछे चल पड़े। और भीड़ का उन लोगों ने नाजायज फायदा उठाते हुए ये किया कि जब बस में चढ़ी तो उनके पीछे ये, और उन लड़कों ने उन बच्चियों के जिस्म पर हाथ मलने शुरू किए। अब मेरी ज़बान हया इस बात को कहने की इजाजत नहीं देती कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। भीड़ का नाजायज फायदा उठा के ये किया। जब लोग उतरते रहे, बस खाली हुई तो ये मौका पा के नीचे उतरे, आए और अपनी गाड़ियां लेकर चल पड़े। बच्चियां भी अपने अपने मुकाम पे उतर गई। एक नौजवान जो इकलौती बहन का इकलौता भाई था, बड़े खुशहाल घराने से उसका ताल्लुक था, मालदार बाप का बेटा था, आज अपने दिल में सोच रहा था, अपने दोस्त से बात शेयर कर रहा था, यार आज तो मजा ही आ गया कि इतने दिनों से तड़प थी कि ये दिन आएगा और आज तो सारी ख्वाहिशात की तकमील हो गई। जो जो करना चाहते थे बस की भीड़ ने हमें मौका दे दिया। दोस्त उतरा, ये अपनी बाइक लेकर के बहुत खुशी खुशी आंखों में खुशियों के चिराग जलाए हुए जब घर पहुंचा तो घर के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। ये जल्दी से बाइक लगाया और घर में दाखिल हुआ तो क्या देखा, माँ बाप के दरमियान जवान बहन चीख चीख करके रो रही थी। भाई ने मोहब्बत और जज्बात की मिली जुली कैफियत में कहा, माँ इससे क्या हो गया मेरी बहन को, क्यों रो रही है इतना। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, बहन खड़े होकर के उसके चेहरे तक उंगलियां ले जाकर कहती, खुदा करे अल्लाह तुझ जैसा भाई किसी को न दे, अल्लाह तुझ जैसा जालिम भाई किसी बहन को न दे। भाई ने जज्बात की कैफियत में कहा, नादान तुझे हुआ क्या है, कल तक तो तू यही कहती थी अल्लाह तुझ जैसा भाई सबको दे, आज ये बात क्यों कहती है। उस वक्त बहन ने कहा, क्या आज तू कॉलेज की बच्चियों का पीछा बस तक करते नहीं आया था। इसने सोचा, ओह ये बात तो घर तक पहुंच गई। लेकिन जैसे लड़की ने दूसरा जुमला का, उसकी सगी बहन ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लड़की ने कहा, जालिम जब तू अपने दोस्तों के साथ बस में चढ़ा और तुमने लड़कियों के जिस्म पे हाथ मलना शुरू किया तो स्कार्फ पहने हुई लड़कियों में तुम्हें नजर नहीं आया कि कौन कौन है। तेरा हाथ किसी गैर लड़की के बदन पर नहीं गया था, तेरा हाथ तेरी सगी बहन के बदन पे गया था। तूने सिर्फ गुनाह की शौक में, नफ्स की हवा में अपनी बहन के साथ बदकारी की है। उस वक्त उस जवान को एहसास हुआ, काश गुनाह का जज्बा दिल में न होता और मैं आज ही मर गया होता तो मेरे लिए बहुत बेहतर होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मगरबी तहजीब तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, तुम्हें इस दर्जे तक गिराना चाहती है। इसलिए खुदारा अपने अमाल का एहतिसाब करो। और कुछ नौजवान भी है ना जो ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त करना चाहिए, दोस्ती का तकाजा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आका फरमाते सच्चा दोस्त तो वो है, ठीक हमें उन्हीं की ठीक नहीं, बस खत्म कर देना, बहुत देर से बैठे जी। सच्चा दोस्त तो वो है जब तू खुदा को भूल तो वो खुदा को याद दिला दे, जब तू गुनाह करे तो तुझे गुनाह से रोक दे। सच्चा दोस्त वो है। ये क्या, आज दोस्तों के अंदर एक फीलिंग है
میرا دوست اگر کسی لڑکی سے افیئر کر رہا ہے تو میں پوری طاقت جھونک دوں گا اس کے تعاون کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو, گناہ میں مدد مت کرو, پرہیزگاری میں مدد. ایک نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے, یار مجھے مسجد کے امام صاحب جو ہے نا, ہمارے محلے کی مسجد کے, ان کی جوان بیوی سے پیار ہو گیا ہے, کیا تو اس میں میرا سپورٹ کرے گا؟ بہت دل کے کانوں سے سن لو, یہ لرزا دینے والی بات ہے. کیا تو میرا سپورٹ کرے گا؟ اصل میں امام صاحب نماز پڑھا کر جلدی گھر آتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر تو ایک کام کر, میرا سپورٹ کر کہ جب امام صاحب نماز پڑھا لیا کریں تو تو انہیں مسئلے مسائل میں الجھا دیا کر, بحث میں جتنی دیر تو کرے گا مجھے اتنی دیر تک امام صاحب کی بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کا موقع مل جائے گا. اس نے کہا, یار دوستی تو یہی ہے کہ مجھے تیری مدد کرنا چاہیے. بس روزانہ کا معمول ہو گیا, یہ پانچوں وقت جو اللہ کے لیے نہیں جاتا تھا دوست کے لیے جانے لگا. امام کو روک لیتا, بیچارہ بھولا بھالا امام بیٹھ جاتا, جواب دیتا. ایک دن اس کو یہ ذہن میں بات آئی, یار میں اپنے محلے کے امام کے ساتھ اتنا غلط کر رہا ہوں کہ میرا دوست امام کی بیوی کے ساتھ جو ہے کیسی کیسی حرکت کرتا ہوگا, اور میں امام کو یہاں اٹکائے رہتا ہوں. ایک کام کریں, اتنے نیک آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, سب بتا دو امام صاحب کو. اس جوان نے کہا, امام صاحب مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا, دھوکہ دیا, پتہ نہیں میں نے کتنا برا آدمی ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ امام صاحب مجھے مسئلے مسائل سے کوئی شوق نہیں, تمہیں اٹکانا, تمہارا ٹائم پاس کرنا مجھے مقصد تھا, اس لیے میں تمہیں روکے رکھتا تھا, اس لیے کہ میرے دوست کو تمہاری خوبصورت جوان بیوی سے پیار ہو گیا تھا, میں تمہیں یہاں اٹکا لوں اپنی خواہش پوری کرے. مگر امام نے مسکراتے ہوئے کہا, ارے اسے میری بیوی سے کیسے پیار ہو گیا؟ میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے, میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے, میری بیوی سے اسے کیسے پیار ہو گیا؟ تب دوستوں کے ذہن میں بتی جلی, امام کی شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ کس کی بیوی سے دل بہلانے جاتا ہے؟ جب تحقیق کرا تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے, اور امام کی بیوی سے پیار بھی کیسے ہو سکتا, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ, جو پاک دامن ہوگا تو اس کو پاک دامن ہی بیوی ملے گی. تو امام تو پاک دامن ہے, اس کو افیئر کرنے والی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ تو تب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو کنوارا تھا, امام کی تو کوئی بیوی نہیں تھی. اسے پتا چلا کہ میں تو امام کے گھر میں پتھر مار رہا تھا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر, لیکن میرا اپنا گھر خود چکنا چور ہو گیا, وہ امام کی بیوی سے نہیں میری خود کی بیوی سے افیئر کر بیٹھا ہے. یہ حالات ہیں, اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو میں بد دعا دینے تو نہیں آیا, اس لیے کہ اس گھرانے سے میرا تعلق ہے. ہم بد دعا نہیں دیا کرتے لیکن آئینہ دکھا دیا کرتے ہیں. اگر اب بھی تم نے اس گندگی سے باز نہیں آئے تو شاید آپ کے لیے بھی ایسے لمحات آ سکتے ہیں. ہوشیار رہو, بیوی کو خوب پیار دو, بے پردہ گھومنے کی اجازت مت دو, بیٹی کو خوب لاڑ کرو, اس کے ہاتھ میں موبائل مت دو. آقا فرماتے ہیں جس کی بیٹی بیوی بہن بے پردہ گھومے اور وہ باپ منع نہ کرے, وہ باپ دیوس ہے, وہ بھائی دیوس ہے. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے. مسلمانوں ہوش میں آؤ, باریک اور پتلے لباس فیشن کے نام پہ اپنی عورتوں کو نہ پہناؤ, اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرو. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. میرا یہ عنوان ہنوز اب تک کے بہت